اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ والناس اور سورۃ فلق ماؤستین۔ یہ ہمارا لاسٹ کلاس کا لیسن تھا، اب ہم سب مل کے ریوائز کر لیتے ہیں۔ آج ہم تفسیر اور ترجمہ دیکھیں گے سورۃ والناس کا۔ سورۃ والناس مکی صورت ہے، 114 صورت نمبر ہے اور قرآن مجید کے 30ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ پہلے ہم تلاوت دیکھ لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ: آپ کہیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا الہ ہے، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، خواہ وہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے۔ اس صورت میں پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی 3 خصوصیات، اللہ تعالیٰ کی 3 خوبیاں بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی طلب کی گئی ہے۔ پہلی 3 آیات میں کہا گیا ہے کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کا مطلب ہے کہ وہ ہستی جو لوگوں کی پرورش کرنے والی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ فلاں شخص کے فلاں شر سے فلاں انسان کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کا پروردگار ہے، لوگوں کا پالنے والا ہے، لوگوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ وہ لوگوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کا مطلب ہے کہ وہ جس کے اختیار میں اقتدار اور اختیار ہے اور وہ ظاہری اسباب پر بھی پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ ایکسٹرنل فیلنگز، ایموشنز، جو کچھ بیرونی دنیا میں ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ اب تیسری جو خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہی ذات جس کی پناہ میں آنے کی طلب کی گئی ہے وہ الہ بھی ہے۔ اٹ مینس کہ الہ وہ ہر انسان کی ہر فریاد سنتا ہے، اس کی داد رسی بھی کرتا ہے اور ہر انسان کی انٹرنل فیلنگز، ایموشنز، جو کچھ ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے اس کا کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ہمارے اندر، ہمارے مائنڈز میں، ہمارے دلوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہی ہستی ہیں جو ہمیں اپنی پناہ میں لا کر شیطان کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب اگلی بات کی گئی ہے خناس، کہ خناس کیا ہے؟ خناس کا مفہوم میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ایک بیماری ہے، یہ مرض ہے جسے ہم ایلیوژنس بھی کہتے ہیں یا وہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن معوف ہو جاتا ہے اور وہ فضول باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور دل جو ہوتا ہے انسان کا وہ برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ انسان خناس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے،
جو اس کا ایک تو یہ میڈیکل میننگ ہو گیا کہ ایک مرض ہے، بیماری ہے، اس پہ وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، عجیب و غریب نیگیٹو تھنکنگ اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ اور اگلی بات جو اس کا شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو خناس کا معنی شیطان بھی ہے، جو کسی انسان کے دل میں گھس کر، انسان کے خون میں شامل ہو کر اسے برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور شیطان کی ایک صفت بھی خناس ہے، اور شیطان کو بھی خناس کہا جاتا ہے۔ اب اگلی بات جو اس صورت میں کی گئی ہے کہ شیطان انسان کا نفس بھی ہو سکتا ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان انسان کا نفس بھی ہو سکتا ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور شیطان جن انسان کے علاوہ جنوں میں سے کچھ جن نیک اور صالح ہوتے ہیں، کچھ خبیث اور بد کردار بھی اس دوسری قسم کے شیطان کو شیطان کہتے ہیں۔ کچھ جن نیک صالح ہیں، کچھ خبیث اور بد کردار ہیں، جو غلط کام کرنے والے جن ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب نیکی کا خیال اگر پہلی بار آئے تو فوراً نیکی کر ڈالو، کیونکہ شیطان بار بار آ کر ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور نیکی کی توفیق ہم سے چھین جاتی ہے۔ میں اگلی بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سورت فلق اور سورت ناس، ان دونوں کو معوذتین کہتے ہیں، اور معوذتین کو ہم سب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر سورت والناس، سورت فلق پھونکتے اور پورے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ جاتا اسے پھیر لیتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیتے تھے۔ اب یہ آخری پوائنٹ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی، یہ سورت کی تفسیر اور ترجمہ کمپلیٹ ہمارا ہوا ہے۔ اب یہ تعویذ بنا کر پلانا یا لٹکانا یہ سب ناجائز اور بدعت ہے۔ اب قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، اور ہدایت اسے ملے گی جس کے دل میں طلب ہوگی۔ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہمیں پریکٹیکلی ہم نے عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اپنی بیڈ بک بنانا ہے، اور ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے اور سنت نبوی پر چلنا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کی کچھ صورتوں یا کچھ آیات کو تعویذ بنا کر گلے میں باندھ دیا جائے یا بازو پہ لٹکا دیا جائے یا دم کر کے پلایا جائے، تو یہ سب غلط ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے۔ البتہ جادو کا سلسلہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا تھا، اور یہ تب سے ٹرینڈ چلا آ رہا ہے بدعات کا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اور میں دیکھیں آپ کو قرآن مجید کی آخری لائن پہ آپ فوکس کریں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تعویذ لکھنے لکھوانے کو اچھا سمجھتے تو اس دور میں بھی لکھوا سکتے تھے، اور اس میں کوئی امر مانے نہ تھا، لہٰذا ایسے سب طریقے ناجائز اور خلاف سنت اور بدعت کی تعریف میں آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ سب اس لیکچر کو بار بار سنیں، پڑھیں اور ریوائز کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹیوزڈے والے دن نیکسٹ کلاس میں میڈم سے اگلا سبق لیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔